اما بعد، محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا ہر دن خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، ہر رات بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی رحمت اپنے ان بندوں پر جو بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے رات اور دن ان کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے، لیکن خاص طریقے پر جمعے کا دن اللہ کی رحمت اس کی دنیا اور اس کی آخرت دونوں کے لیے بہت زیادہ عظمت رکھنے والا اور خدا کی رحمت کا دن ہے۔ اس دن کو تمام دنوں کا سردار اور سید کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ حدیث کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کی خصوصیات اور اس دن کی امتیازات کو بیان کر کے فرمایا ہے۔ حدیث میں اس کی بہت سی خصوصیات ہیں جو جمعے کے دن کے سوا کسی اور دن کے اندر نہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا کہ اللہ نے حضرت آدم کو جمعے کے دن بنایا ہے۔ جمعے کے دن ان کو جنت میں لے گئے ہیں۔ یہ خصوصیات ہیں جمعے کے دن کے لیے۔ اللہ نے ان کو جو عظمت عطا فرمائی ہے اور روح ان کے اندر بھوکی ہے، پھر اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ ان تمام چیزوں کے لیے جمعے کے دن کا انتخاب فرمایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جمعے کے دن کی کوئی خصوصیت ہے، کوئی امتیاز ہے اللہ کے یہاں، اس دن کی کوئی عظمت ہے، تب تو اللہ تعالی اتنے بڑے بڑے کام جس کے اوپر انسان اور انسانیت کی دنیا کی زندگی کا مدار ہے، وہ کام اللہ دے رہا ہے اور جمعے کے دن ہو رہا ہے۔ پھر حضرت آدم اور ان کی فصلی سے اللہ نے بنایا حوا کو۔ ان دونوں سے جنت کے اندر ایک غلطی ہو گئی کہ اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن انہوں نے وعدہ کیا کہ نہیں جائیں گے، لیکن قرآن کہتا ہے فَنَسِيَ، آدم نے جو وعدہ کیا تھا درخت کے قریب نہ جانے کا، اس وعدے کو آدم بھول گئے، اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا تھا اس چیز کو کر بیٹھے۔ اب جنت ایسی جگہ نہیں ہے جہاں وہ آدمی رہے جو اللہ کے کہنے کے خلاف کرے۔
چنانچہ اللہ نے حکم دیا کہ جنت سے چلے جاؤ. حکم نہ مانا جائے اللہ کا یہ ممکن نہیں تھا، چنانچہ دنیا میں اتار دیے گئے. اب اللہ کی نعمتوں اس کے احسانات کو تو آدمی جب پائے گا جب اللہ اس سے خوش ہو. اللہ تو ناراض ہے، اسی ناراضگی کی وجہ سے جنت کو چھوڑ کر دنیا میں اترنے کا حکم دیا. تو اب اس ناراضگی کو دور کیسے کیا جائے؟ اس سے پہلے آدم سے کبھی کوئی نافرمانی نہیں ہوئی تھی. آدم یہ جانتے نہیں تھے کہ اگر نافرمانی ہو جائے اور اللہ ناراض ہو جائے تو اسے راضی کیسے کیا جائے یہ بھی نہیں پتا تھا آدم کو. تو اب یہ اللہ کا کرشمہ ہے، قدرت ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی کوئی تھا نہیں ہے کہ وہ اپنے بندے کو بتاتا ہے کہ میں ناراض ہوں تو مجھے راضی کیا کیسے جائے. حضرت آدم کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ زمین و آسمان کا بادشاہ، جنت اور جہنم کا مالک اگر اپنے بندے کی کسی غلطی پر ناراض ہو جائے تو اس کو راضی کیا کیسے جائے یہ حضرت آدم اور حوا کو پتہ نہیں تھا. تو اب قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم کے اوپر القاء کیا، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ مجھے ناراض کو راضی کرنے کے لیے یہ دعا مانگو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا. یہ اس کا کرم تھا، وہ نہ بتاتا، راضی نہ ہوتا، اور اللہ اگر ناراض ہوگا تو اس کو جس سے ناراض ہے اسے جنت ملے گی، اس پر رحمت ہوگی. تو آدم تو ہمیشہ کے لیے رحمت سے محروم ہو جاتے. ان کو رحمت کا نشانہ بنانے کے لیے فرماتے ہیں آدم کے قلب کے اوپر اللہ نے اتاری کچھ آیتیں. ان کو قرآن کہتا ہے تلقى آدم، اللہ کی طرف سے آدم نے پانی کیا کچھ کلمات. مطلب کیا؟ یہ کلمات کہو تو ہم راضی ہو جائیں گے. چنانچہ آدم نے وہ کلمات کہے فتاب علیہ. قرآن کہتا ہے ان کلمات کو کہا دل سے، اللہ نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا. وہ کلمات کیا تھے وہ دوسری جگہ بتائے. فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ آپ نے تو فرما دیا تھا کہ مت جاؤ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا بتلا دیا تھا آپ نے. ہماری غلطی ہے کہ ہم بھول گئے اور ہم چلے گئے. اے اللہ ہم نے آپ کے بتائے ہوئے کام کو جس سے آپ نے روکا تھا ہم نے کر لیا، اپنے اوپر خود ہی ظلم کر لیا.
آپ نے تو روک دیا تھا، بتا دیا تھا ہمارا قصور ہے، ہم اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہیں، ہم نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ آپ نے تو بتا دیا تھا، فرما دیا تھا کہ مت جانا اس کے قریب۔ اور اے اللہ، اگر آپ ہمارے قصور کو معاف نہیں فرمائیں گے، اگر آپ ہمارے اوپر رحم نہیں فرمائیں گے تو اے اللہ ہم تو خسارے اور ٹوٹے ہی میں رہ جائیں گے۔ جنت سے محرومی اس سے بڑا خسارہ کیا ہے؟ آدم کو بتایا کہ ہم ناراض ہیں تو ہم راضی کیسے ہوں گے، اور وہ کلمات بتا دیے کہ یہ کہو تو ہم راضی ہو جائیں گے۔ آدم نے کہے اور اللہ راضی ہو گئے، حوا نے کہے اور اللہ راضی ہو گئے۔ فرماتے ہیں حدیث میں کہ اللہ نے آدم کے قصور کی بخشش کے لیے اور گناہوں کی معافی کے لیے راضی کرنے کا اللہ کو طریقہ کیا ہے یہ بتانے کے لیے بھی جمعے کے دن کا انتخاب فرمایا۔ کسی دن میں بتا دیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت کا سمندر جمعے کے دن اپنے بندوں کے اوپر امڑتا ہے۔ جس کو اپنے قصوروں کو معاف کرانا ہو، جس کو اللہ کی رحمت کا دروازہ اپنے لیے کھلوانا ہو، جس کو اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا ہو، جس کو اپنی آخرت کو آباد کرانا ہو، تو اسے اللہ سے جمعے کے دن خاص طور پر بھی مانگنی چاہیے رحمت کی۔ تو اللہ تعالی رحمت کے، مغفرت کے، گناہوں کی معافی کے دروازے مومن کے لیے کھول دے گا۔ یہ دعا جس کو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، یہ صرف حضرت آدم ہی کے لیے رحمت اور مغفرت کے کلمات نہیں ہیں۔ قرآن پڑھنے والوں کو، ایمان دل میں رکھنے والوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم سے اتنا بڑا قصور ہوا تھا کہ ان کو جنت سے دنیا میں اتار دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا۔ اتنے بڑے قصور کی معافی کے لیے یہ کلمات اور یہ آیت تھی۔ آدم جانتے بھی نہیں تھے، اللہ نے ان کے دل میں ڈال کر انہیں جنوایا، بتلایا، اور آدم نے یہ کلمات کہے اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، مغفرت فرما لی۔ اب اللہ اپنے بندوں کو بتا رہا ہے کہ میری مغفرت، میری رحمت، میری عنایت اور میرے فضل و کرم کو حاصل کرنے کے لیے خاص طور پر اس دن میں اور یہ کلمات مانگا کرو، کہا کرو، اے اللہ ہم تو رات اور دن گناہ کرتے ہیں، خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، آپ نے تو بتا دیا۔ اے اللہ تو
آپ فرما دیجئے ہم آپ کے گناہگار بندے ہیں، اور اگر آپ معاف نہیں فرمائیں گے تو ہمارا تو پوری زندگی میں ٹوٹا ہی ٹوٹا ہوگا اور ٹوٹے ہی میں پڑ جائیں۔ اس دن کے لیے، اس رحمت کے حاصل کرنے کے لیے اللہ نے جمعے کے دن کا انتخاب فرمایا ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے، اور کرنے کی بات ہے کہ آدم کو پیدا کیا، اگر آدم ہی پیدا نہ ہوتے تو آدمی کہاں سے پیدا ہو جاتا؟ پھر آدم جنت میں تو توالد و تناسل، پیدائش اور نسل چلنے کا کوئی کام نہیں ہے۔ جنت اولاد کے پیدا ہونے اور پیدا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ جو لوگ جنت میں رہیں گے تو دنیا کی طرح وہاں ان کی نسل نہیں چلے گی۔ یہ جگہ تو دنیا ہے، آدمی کی نسل تو یہاں چلتی ہے۔ آدم کو پیدا کرنا، پھر آدم کے ساتھ حوا کو پیدا کرنا، پھر ان دونوں کو جنت سے دنیا میں بھیجنا، اب یہاں بھیج کر دنیا کو آباد کرنے کے لیے ان سے نسل کو چلانا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا کی آبادی کے لیے اللہ نے ان کو دنیا میں اتارا جمعے کے دن۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کو آباد کرنے کے لیے اللہ نے جمعے کے دن کا انتخاب فرمایا۔ دنیا آباد ہو گئی، توالد و تناسل، پیدائش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ دنیا کی آبادی کے لیے آدم اور حوا کو دنیا میں اتارا۔ دنیا کو جس دن اللہ ختم کرے گا قیامت آئے گی، قیامت بھی جمعے کے دن آئے گی۔ دنیا کی آبادی جمعے کے دن، اور دنیا کو ختم کرنا یہ بھی جمعے کے دن۔ جس دن قیامت کو اللہ لائے گا، پتا چلا کہ وہ دن جمعے کا دن ہوگا۔ قیامت آئے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے، چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے، ساری دنیا اتھل پتھل ہو کر کے برباد ہو جائے۔ آبادی کے لیے بھی آدم کو اتارا اور دنیا کو آباد کر دیا۔ جب اللہ کا نظام آئے گا کہ اب اس دنیا کو ختم کر دو، وہ دن قیامت کا دن ہوگا، تو اس کے لیے بھی نبی کریم علیہ السلام فرماتے وہ بھی جمعے کا دن۔ میرے بھائی، قیامت دو طرح کی ہے۔ ایک تو کہا جاتا ہے قیامت کبریٰ، بڑی قیامت، اور ایک کہا جاتا ہے قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت۔ ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے وہ قیامت جس کے اندر جو بڑی قیامت ہے اور ساری
دنیا کے نظام کو درہم برہم کر کے اللہ ایک نئی دنیا بنائے گا جہاں حساب کا دروازہ کھلے گا اور ہر آدمی سے حساب ہوگا۔ یہ تو جب ہوگا تب ہوگا، اللہ جانے کب ہوگا، مگر اس بات کو ذہن میں ہر مومن کو رکھنا چاہیے کہ اللہ نے کہ نبی نے فرمایا ہے اذا مات الانسان قامت قیامته، جس دن آدمی مرتا ہے اس کی قیامت تو اس دن کھڑی ہو جائے۔ اور مرنے کا تو وقت بتائیے نا، ہم میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں، ہو سکتا ہے آپ مر جائے، کون آدھے گھنٹے میں، کون 5 منٹ میں، کون 5 دن میں، کون 5 مہینے میں، کون 5 سال میں۔ ہر وقت موت آ سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچا پکا مومن وہ ہے کہ اس کو ہر وقت اپنے سامنے قیامت کو رکھنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ کا نبی فرماتا ہے آدمی جب مرتا ہے تو اس کی قیامت تو اس دن شروع ہو گئی، کھڑی ہو گئی۔ وہ جب آئیں گے قیامت تب آئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی بڑی، یہ دنیا کی زمین ختم ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، اللہ ایک دوسری دنیا بنا دے گا، قبروں سے اٹھائے گا اور سب کے سب چٹی در کی طرح قبروں سے اٹھ کر کے میدان محشر کی طرف چلیں گے، وہاں حساب ہوگا اور جنت اور جہنم کے اندر لوگوں کو پہنچایا جائے گا۔ یہ تو تب ہوگا، لیکن موت کے بعد ہی سے اس کی شروعات ہو جاتی ہے۔ ابھی جنت جہنم نہیں آئی، بھیجا نہیں گیا، مگر اس نے دنیا میں زندگی کیسی گزاری ہے، اس کو اس قیامت میں کہاں پہنچنا ہے، کیا ملنا ہے، رحمت کی گود میں پہنچنا ہے یا عذاب کے گھر جانا ہے، اگرچہ وہ ابھی نہیں ہوا مگر اس کے آثار آج ہی سے شروع ہو جائیں۔ جس دن موت آئے، آدمی نہیں سمجھتا، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کھول کھول کر بتا دی ہے۔ جو بے پڑھا ہے وہ تو جانتا نہیں، جس نے پڑھا ہے ہم جیسے انہوں نے بلا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آدمی کو کاندھے پر لے کر قبرستان کی طرف جاتے ہیں تو تم سنتے نہیں، تمہارے کانوں میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ مر گیا، نہیں، آج بھی یہ زندہ ہے، یہ کہتا ہے قدمونی قدمونی۔ اگر مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے جلدی لے کے چلو، مجھے آگے بڑھاؤ۔ کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ مر گیا۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے نہیں، یہ خدا کی رحمت کو اپنی قبر میں دیکھ رہا ہے کہ وہ
انتظار کر رہی ہے، کہہ رہا ہے تیز لے کر چلو، جلدی لے کر چلو خدا کی رحمت کی طرف سے۔ ہمارے کام پہلے ہیں، جس حقیقت سے ہم غافل ہیں، نادان ہیں، اللہ کا نبی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حقیقت کھلی ہوئی ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے کہ مر گیا، اللہ کا نبی فرماتا ہے نہیں، نادان ہو، یہ زندہ ہے۔ یہ کہہ رہا ہے قدمونی قدمونی، یہ جلدی لے کر کے چلو۔ اور اگر یہ مومن نہیں ہے تو یہ دیکھ رہا ہے کہ تم جدھر لے کر جا رہے ہو وہاں اللہ کا عذاب، اللہ کے فرشتے عذاب دینے والے تیار ہیں، تو چیختا ہے، آواز لگاتا ہے، یا ویلھا این تذہبون، ارے ناس ہو جائے، کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ اگر اندھا ہے، مر گیا ہے، کچھ نہیں جانتا کہ جو کیا ہو جائے گا۔ اگر دنیا کا نظام باقی رکھنا ہے، دنیا تو ایک امتحان کی جگہ ہے، کون اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر چلتا ہے اور جو فرمایا ہے اسے حق مانتا ہے، اور کون نہیں مانتا، اسی کا تو امتحان ہے۔ دنیا اسی کے تو امتحان کی جگہ ہے۔ ہماری آنکھیں اندھی ہیں، ہمارے کان بہرے ہیں۔ جس دن آدمی مرے گا، دنیا کہتی ہے کہ آنکھ سے نظر نہیں آتا، کان نہیں سنتے، مر گیا۔ اللہ کا نبی فرماتا نہیں، زبان بول رہی ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے مجھے لے کر چلو جلدی، خدا کی رحمت میرا انتظار کر رہی ہے۔ اور اگر گناہگار ہے تو چیختا ہے، آواز لگاتا ہے، ارے ناش ہو جا، کہاں لے کے جا رہے؟ میری اولاد ہے، میرے بھائی ہیں، میرے ماں باپ ہیں، کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ میرے بھائی، یہ ہے مطلب کہ بڑی قیامت تو جب آئے گی تب آئے گی۔ آج ہی سے اس بڑی قیامت کے آثار شروع ہو گئے۔ جنت میں جانا ہے تو رحمت کو دیکھ رہا ہے، کہتا ہے لے کر چلو۔ اگر جہنم میں جانا ہے تو چیخ یا ویلھا، ارے ناش، کہاں لے کر کے جائے؟ یہ ہے مطلب، جس دن مرا قیامت قائم کر، اسی دن سے قیامت کے آغاز شروع ہو گئے۔ قبر میں جا کر کے اور رحمت اور عذاب سے قریب۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ جب قبر میں رکھ کر کے لوگ واپس ہوں گے تو فرشتہ آئے گا، فرشتے بیٹھانے گے اور 3 سوال کریں گے۔ من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ تو کہے گا مومن تھا، ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ پہلا سوال کامیاب ہو گیا۔ دوسرا سوال، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہے گا دین یعنی اسلام۔ اسلام کے معنی ہے عربی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زمین کو گردن کو زمین پر رکھ دینا، جھکا دینا۔
پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین تو اسلام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت۔ وما هذا الذي بعث إليه، پھر اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا یہ کون ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی مبارک صورت سامنے لائی جاتی ہے، بتا یہ کون ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مرنے والے کی قبر سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر تک جو زمین کا پردہ ہے ہٹا دیا جاتا ہے۔ دیکھتا ہے ہمارا فرمانے تو پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ یہ کہتا ہے هذا محمد رسول اللہ، یہی تو ہے محمد، یہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ 3 سوال تو اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں حدیث میں کہ چوتھا سوال یہ ہوگا تو نے انہیں پہچانا کیسے؟ تو جو ہندوستان میں پیدا ہوا، یہ مکے میں پیدا ہوئے تھے، تو کبھی گیا بھی نہیں ان کی مبارک روضے کے اوپر، تو تو ہزاروں سال کے بعد پیدا ہوا، تو نے دیکھا بھی نہیں، تو تو نے ان کو پہچانا کیسے؟ یہ چوتھا سوال ہے۔ 3 سوالوں کے جواب تو دے دیے، اور چوتھا یہ سوال ہے، تو آپ دیکھیے جواب کیا دے گا یہ؟ میں نے نہیں دیکھا، یہ صحیح کہتے ہو تم، میں تو ہزاروں سال کے بعد پیدا ہوا، غیرہ قرأت کتاب اللہ وصدقت بہ، ایسی بات پوچھتے ہو؟ ارے میں تو دنیا میں وہ کتاب پڑھا کرتا تھا اللہ کی، جسے لے کر یہ دنیا میں آئے تھے، اللہ نے جس کتاب کو ان کے اوپر اتارا تھا قرآن، میں تو دنیا میں وہ کتاب پڑھا کرتا تھا، وصدقت بہ، اور میں ان کی ذات پر اور اس کی لائی ہوئی کتاب پر دل سے ایمان تھا میرا۔ اس قرآن کی تلاوت اور اس ایمان کی وجہ سے میری آنکھوں نے ان کو نہیں دیکھا تھا دنیا میں، لیکن آج ان کی مبارک صورت آئی تو اس ایمان اور قرآن کی تلاوت کی وجہ سے میرا دل یہ کہہ رہا یہ وہی نبی ہے جن پر تیرا ایمان تھا اور جس کی کتاب لائی ہوئی قرآن کی تو تلاوت کیا کرتا۔ یہ 4 سوال ہو گئے۔ اس چوتھے سوال کے جواب کے بعد ایک آواز آئی، وہ آواز کس کی ہے کچھ پتہ نہیں۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے آواز آئے گی، وہ کیا کہے گا؟ کہے گا صدق ہٹ جاؤ، میرے بندے نے سچا جواب دیا ہے۔ بندہ کس کا ہے؟ اللہ کا بندہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آواز اللہ لگائے گا اپنے فرشتوں کو، چھوڑ دو، میرے بندے نے سچا جواب دے دیا۔ افرشوہ من الجنت
وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کا بچھونا جنت سے لا کر قبر میں بچھا دو اور جنت کا لباس اسے پہنا دو۔ یہ ہے وہ چیز کہ جو جنت میں جا کر کے جہاں رہے گا وہ تو قیامت کے دن، لیکن اس کے آثار اور دروازہ آج ہی سے کھل گیا، وہیں سے لباس آ گیا، وہیں سے بستر آ گیا، اسی بستر پر اپنے قبر میں رہے گا اور اسی کے خلاف اللہ حفاظت فرمائے اس شخص کی چیز ہے کہ جو جہنم کا بندہ ہے، فرشتے اس سے پوچھیں گے من ربک، کوئی جواب نہیں دے گا، ہاں کہے گا۔ تیرا دین کیا ہے گا، ہاں۔ میرے بھائی، یہ ہے کہ جمعے کے دن کی یہ خصوصیت ہے کہ دنیا کو آباد رکھنے کا بھی معاملہ اسی دن سے شروع ہوا۔ آدم کو پیدا کیا، آدم کو دنیا میں اتارا، حوا کو اتارا، پھر آدم کی خطاؤں کو معاف کیا۔ آدم ہی نہیں، آدم کی ساری اولاد کو بتایا کہ یہ کہو، یہ کلمات اس طرح مانگو، معافی اللہ نے تمہارے باپ کو بھی معاف کیا تھا، تمہارے لیے بھی دروازہ معافی کا کھلا ہوا ہے۔ اس لیے وہ جب آئے گی قیامت تو آئے گی، لیکن ایک قیامت وہ ہے جو آدمی، ہر آدمی کے سر پر ہے۔ ہمیں معلوم نہیں، خدا جانے کس وقت کس گھڑی سانس چلتا چلتا رک جاتا ہے، رکا قامت قیامت، ابھی اسی وقت سے اس کی قیامت کا دروازہ تو کھل گیا۔ میرے بھائی، ہر آدمی کو اپنی موت کو سامنے رکھنا چاہیے، وہی کامیاب ہے، کامران ہے، اسی کی دنیا اور آخرت آباد ہے، جو ہر وقت ہر گھڑی آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے کسی کو، تب کان لگا کر کچھ سنتا ہے، تب زبان کھول کر کچھ بولتا ہے، تب قدم بڑھاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، ہر وقت یہ سوچے کہ قیامت کھڑی ہے، سامنے حساب دینا ہے، وہ جب دینا ہے جس وقت موت آئے گی اسی وقت میں حساب ہے، وہ کامیاب ہے۔ اور جس نے بھلا دیا اپنی آخرت کو، اپنی قیامت کو اور اپنی موت کو، وہ انسان ناکام ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا ہے، حکم دیا مومن کو بہت زیادہ، صرف یہ نہیں یاد کیا کرو، بہت زیادہ اپنی موت کو یاد کیا کرو، ہر وقت ہر کام سے پہلے اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ مرتے ہی قیامت قائم ہو جائے گی اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائے اور ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے۔ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نوازے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی جنت کو ہمارا ٹھکانہ بنائے۔ آخر دعوانا